بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے شکریہ کا تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ صاحب اسم امیر نے سن 2020 کا قانون نمبر 12 جاری کیا ہے، جس کا تعلق سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کے درمیان پارٹنرشپ کو منظم کرنے سے ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت کے ایک نواحی علاقے میں دھماکے اور برکینا فاسو کے مشرقی علاقے میں ایک مارکیٹ کے اندر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 3143 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 33,437 ہو گئی ہے۔ خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس میں انہوں نے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی غرض سے دوحہ اور کابل کے درمیان فضائی راستہ اسٹیبلش کرنے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی مدد کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے پیغام میں سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ پروازوں کے ذریعے افغانستان کو ہنگامی انسانی امداد کی فراہمی اور وہاں پر اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو تعینات کرنے میں ریاست قطر کی سپورٹ قابل ستائش ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یمن میں اقوام متحدہ کی سرگرمیوں اور وہاں پر اقوام متحدہ کے اہلکاروں کی تعیناتی کے لیے بروقت بنیادی اور مثالی مدد فراہم کرنے پر صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ریاست قطر کی اس ذمہ داری اور یکجہتی کا پتہ چلتا ہے جن کی کورونا وائرس کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے۔ سیکریٹری جنرل نے اس وبائی مرض کی روک تھام کے معاملے میں ریاست قطر کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اقوام متحدہ کو صاحب اسم امیر کے تعاون سے ضرورت مند ممالک کو مدد فراہم کرنے میں آسانی ہوگی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2020 کا قانون نمبر 12 جاری کیا ہے، جس کے ذریعے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کے درمیان پارٹنرشپ کو منظم کیا جائے گا۔ اس قانون پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک تمام بڑے کاروباری اداروں نے کورونا وائرس کے ان حالات کے دوران کاروبار میں صاحب اسم امیر کی جانب سے مالی مدد فراہم کرنے اور ملک کی اقتصادی ترقی میں انہیں شریک کرنے کے لیے صاحب اسم امیر کی ہدایات کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ اس دوران میں قطر چیمبر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جاری کردہ اس قانون کے تحت پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرز کے درمیان پارٹنرشپ یعنی شراکت داری کو منظم کرنے سے ملک کے اندر بڑے منصوبوں میں پرائیویٹ سیکٹر کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو آئرلینڈ کے وزیر خارجہ اور تجارت سیمن کنوین اور جمہوریہ آئیوری کوسٹ کے وزیر خارجہ علی کولی بیلی کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں، جس کے دوران قطر کے ان دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی کو برطانیہ کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے معاملات کے وزیر مملکت جیمز کیلیورلی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ دونوں وزراء کی بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی کو اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے کمشنر جنرل فلپ لازرینی کی جانب سے بھی ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ بات چیت کے دوران باہمی تعلقات اور دو طرفہ دلچسپی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو کے نواحی علاقے میں دھماکے اور برکینا فاسو کے مشرقی علاقے میں ایک مارکیٹ کے اندر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ان دونوں حملوں میں متعدد افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔
وزارت خارجہ کی جانب سے آج ایک بیان میں اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے اندر آج سے شروع کیے گئے 12ویں جماعت کے امتحانات کے دوران طالب علموں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کی غرض سے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ دریں اثنا کل سے ملک کے اندر سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر کھل گئے ہیں اور مختلف تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ عید کی چھٹیوں کے دوران یہ سرگرمیاں معطل تھیں۔ ادھر وزارت صنعت و تجارت نے کمرشل اور دیگر سروسز کے لیے اوقات کار کا تعین کر دیا ہے۔ وزارت نے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے بیان کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، جن میں ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ رکھنے اور ماسک کا استعمال شامل ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3147 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 33,437 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 1,523 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے اور 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وائرس میں مبتلا 22 نئے مریضوں کو انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل کیا گیا ہے، جہاں اس وقت موجود مریضوں کی کل تعداد 240 ہے۔ وزارت نے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ وہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اور خود کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک دھماکہ ہونے کی اطلاع ملی ہے، جس میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ ہفتے کے روز اسی قسم کا ایک دھماکہ ہوا تھا، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کسی فرد یا گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ طالبان نے اس دھماکے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کی حکومت نے دارالحکومت نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں پر جاسوسی کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں ناپسندیدہ قرار دے کر ملک سے چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں افراد غیر سفارتی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ادھر اسلام آباد میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارت کے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے سفارتکاروں کو غلط اور بے بنیاد الزامات کے تحت حراست میں لیا گیا۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں 6 ملین سے زیادہ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 3,70,316 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برازیل میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول ایفشنیان کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس بات کا انکشاف انہوں نے اپنی فیس بک پیج پر کیا ہے۔ آج روس کے دارالحکومت ماسکو میں کرونا وائرس کی وجہ سے نافذ کردہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد بہت سے مالز اور پارکس کھول دیے گئے ہیں۔ روس دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں میں 3 نمبر پر ہے۔ ادھر شمالی کوریا میں حکومت نے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ روس میں وائرس متاثرہ افراد کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ وہاں پر وبا سے اب تک 4,600 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں ایک سیاہ فام شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد وہاں شروع ہونے والے مظاہرے آج 6 روز بھی جاری رہے اور ملک کے مختلف شہروں کے اندر پرتشدد واقعات کی خبریں ملی ہیں۔ حکومت نے تقریباً 40 شہروں کے اندر کرفیو نافذ کر دیا، لیکن اس کے باوجود لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس، فلاڈیلفیا، شکاگو اور نیو یارک میں مشتعل مظاہرین اور بلوا پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جبکہ پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے مرچوں سے بھری بلٹس برسائیں اور آنسو گیس استعمال کی۔ معلوم ہوا ہے کہ مظاہرین نے مختلف شہروں کے اندر کئی دکانوں کو لوٹ لیا اور پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ اٹلانٹا، بوسٹن، میامی اور اوکلاہوما شہروں میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ حکومت نے اب تک سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔
ادھر امریکی وائٹ ہاؤس کے باہر اور واشنگٹن ڈی سی میں مظاہروں کو روکنے کے لیے 1700 فوجی طلب کر لیے گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق کینٹکی کے علاقے میں پولیس کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم ایک پارکنگ لاٹ میں جمع ہو گیا تھا جسے پولیس منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معلوم ہوا ہے کہ مظاہروں کا سلسلہ دیگر کئی شہروں تک پھیل گیا ہے جہاں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل گارڈ فورس طلب کر لی گئی ہے۔ دنیا اثنا صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ان حالات کے ذمہ دار دائیں بازو کے سرگرم کارکنوں کو قرار دیا ہے۔ دنیا کے دیگر کئی ممالک کے شہروں کے اندر بھی امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے کیے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے شکریہ کا تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ صاحب اسم امیر نے سن 2020 کا قانون نمبر 12 جاری کیا ہے جس کا تعلق سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کے درمیان پارٹنرشپ کو منظم کرنے سے ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت کے ایک نواحی علاقے میں دھماکے اور برکینا فاسو کے مشرقی علاقے میں ایک مارکیٹ کے اندر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 3147 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 33,437 ہو گئی ہے۔ بسم اللہ۔